یوحان یہ صاحب. جو ٹھیک ہے یوحان کو لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینجلز ایڈوکیٹ ہے، اور پھر کون ہے نیچے؟ ہنی سنگھ. جی ہاں بھائی جی یوحان صاحب. میں ایک اسکالر کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ کوئی ایک مسلم رولر ہے تو وہ جتنا بھی کرپشن کرے یا پھر انوسینٹ لوگوں کو مارے تو ہم اس کو مفتی اوپنلی طارق کرٹیسائز مسعود کا نہیں کر دیکھ لیا سکتے. کیا؟ مفتی طارق مسعود کا؟ نہیں اچھا مفتی عثمان بن فاروق ان کا. عثمان بن فاروق کا دیکھ لیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو کیا کہا کہ پبلکلی ایک رولر چاہے جتنا ظلم کرے، چاہے جتنے لوگوں کو مارے، کرنا کیا ہے؟ مطلب اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے پبلکلی. اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے. نہیں، اصل میں دیکھیں یوحان بھائی، اس تعلق سے بہت سے لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں. ایک، حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے عبدن حبشین، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، یعنی لیڈر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، یعنی حکومت کی باتوں کو مانو، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں حکومت کا تعاون کرو، اس کے خلاف خروج نہ کرو. خروج کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ. یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک، اب میں آپ کو ایک دوسری روایت بیان کرتا ہوں. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا کہ ایک حاکم گزرے ہیں، ایک رولر گزرے ہیں جن کا نام ہے مروان. تو عید کے دن عام طور سے ہر جگہ، آپ نے اگر کبھی عید کی نماز دیکھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، نماز سے پہلے نہیں. تو مروان صاحب جو ہیں وہ نماز سے پہلے خطبہ دینے چلے اور ممبر پر چڑھ رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ خطبہ تو نماز کے بعد ہے، عید کے دن آپ پہلے کیوں دینے چلے؟ تو ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. پبلک میں اس شخص نے مروان پر کو کرٹیسائز کیا، اور حضرت ابو سعید یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، کرٹیسائز کر کے بات پوری کر دی. اب مزید کہنے کی اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مزید کہے گا تو انارکی پیدا ہوگی اور لوگ جو ہے وہ یعنی لوگوں ہی کو پریشانی ہونی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ان دونوں حدیثوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک رولر کسی بھی طرح کا کہ ظلم میں ملوث ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ایڈوائز کریں، جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اور ان کی کرٹیسزم اتنی ہو کہ اس سے ملک میں انارکی نہ پھیلے، تو اتنی کرٹیسائز کر دینا چاہیے، جس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری نے اس آدمی کی تائید کی. لیکن اگر کرٹیسزم پھر اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس سے انارکی ملک میں پھیلے اور بلڈ شیڈ ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں حدیثوں کو مل کر اگر ملا کر آپ دیکھیں گے تو مسئلہ نکلے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں، دوسری حدیث کو لے لیتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو بات واضح ہوتی ہے. جی. پر ابھی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے ایسے آپ کو اسکالر مل جائیں گے جو سعودی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، اور ان کو کچھ ایسا ٹائٹل دے دیتے، مڈکھلی کچھ ایسا کچھ ٹائٹل دے دیتے. تو ہاں، کیا وہ آپ وہ میرے لوگ صحیح خیال کر سے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ڈیبیٹ بالکل اس لیے غلط ہے چونکہ یہ ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے وہ سعودیہ سے باہر ہو رہی ہے. سعودیہ کے جو رولرز ہیں نا وہ ہمارے رولرز نہیں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ سعودیہ میں جو اقتدار میں بیٹھا ہے، پاور میں بیٹھا ہے، وہ چاہے کوئی بھی کنگ ہو یا MBS ہو، وہ ہمارا کنگ ہے یا ہمارا کراؤن پرنس ہے. نہیں، وہ سعودیوں کا کنگ اور کراؤن پرنس ہے. اس وقت دور نیشن اسٹیٹس کا ہے. سعودیہ میں جو بیٹھا ہے وہ امت کا امیر المومنین نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو اب اگر جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ سعودیہ کے باہر ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا، کوئی کہیں بیٹھا، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس رولر کی پہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. نہیں، یہ ڈیبیٹ ہی غلط ہے، وہ ان کا رولر ہے ہی نہیں. اچھا، تو ہم جیسے آپ اور ہم، کیا ہم جو سعودی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ مطلب بالکل اگر وہ کرتے ہیں. ہم بولے تو کچھ غلط آپ کیا مسلمان ہو؟ ہو گئے، ہو سکتا ہے ہو چکے ہو. اچھا جی جی، شکریہ جی. بالکل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں بھائی، کرتے ہیں. اچھا.
पर मतलब बाकी मतलब कुछ लोगों में देखता हूँ वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट कर्नर रखते हैं, मतलब सऊदी जो रूलर्स के अगेंस्ट, देखें, इसीलिए ये मैं थोड़ा सा मेरे भाई एक पॉलिटिकल मसला है, और ये सारे के सारे हाँ। कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स है दुनिया में, उनको बाकायदा इसी काम के लिए प्रमोट किया जाता है कि हमारी साख जो है वो बरकरार रहे पूरी दुनिया में। देखिए, हर कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी साख दुनिया में खराब हो। इस चीज का ताल्लुक बहुत सारी चीजों से होता है। मसलन आप किसी भी मुल्क में रहें, अगर वहां की रेप्यूटेशन बाहर दुनिया में खराब हो जाए तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना मसला मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से हर मुल्क चाहता है, सऊदीया भी ये चाहता है कि उसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म ना हो, बाहर जो मुसलमान हैं वो उसकी खूब वाहवाही करें, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आता रहे और वो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते रहें। तो हर एक मुल्क की यही पॉलिसी है, इसमें सऊदीया यूनिक नहीं है। तो ये जहन में रखना चाहिए। तो उसके लिए जिस तरह हर मुल्क कुछ दूसरे मुल्कों में अपने कारिंदे बिठाता है कि भाई हमारी तारीफ करते रहना, हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म न करना, ऐसे ही उन्होंने भी बिठा रखा होगा कुछ लोगों को। दैट्स ऑल। अच्छा, तब तो जी अच्छा ठीक हो गया जी, शुक्रिया। योहान भाई, एक सवाल है आपसे। आप पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं, पूरा दिन कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, ये तदब्बर और तफक्कुर करने का मौका आपको कब मिलता है? जो बात आपने हाँ, कल मुझसे कही थी, अच्छा मुफ्ती साहब से भी कही है। जी आन भाई। हाँ नहीं मतलब फ्री टाइम थोड़ा मिलता है तो ऐसा वीडियो देख लेता हूँ किसी स्कॉलर का, कुछ जानना हो तो। चले ठीक है, बेहतर है।